حدیث نمبر 401 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور لوگ اس طرح پسینے میں شرابور ہوں گے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اپنے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں چھپا ہوا ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ الرشح کے معنی ہے پسینہ۔ فوائد: یہ اس ہولناکی کا ایک منظر ہے جو میدان محشر میں برپا ہوگی اور لوگ حساب کے لیے بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے۔ حدیث نمبر 402 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہوازاری کی آوازیں آ رہی تھی۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی، پس میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ پس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور وہ آہ و بکا کر رہے تھے۔ القنین، خائے معجمہ کے ساتھ ناک سے آواز نکالتے ہوئے رونا۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہے اور دیگر بعض امور غیبیہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، زیادہ ہنسنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ غفلت اور آخرت فراموشی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ مسلمان کو ہر وقت چوکنا اور فکر آخرت سے مضطرب رہنا چاہیے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے خوف یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رونا نہایت پسندیدہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل بیدار اللہ کی یاد اور اس کے خوف سے معمور و لرزاں اور فکر آخرت سے پریشان ہے۔ حدیث نمبر 403 حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی سلیم بن عامر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، کیا زمین کی مسافت یا سرما دانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ پس لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اس طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا۔ مسلم۔ فوائد: حدیث میں میل کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ مسافت والا میل ہے یا سرما دانی کا میل۔ مسافت والا میل ہمارے ملک میں 8 فرلانگ کا مشہور ہے۔ شارحین حدیث نے اسے 6000 ذراع اور بعض نے 4000 ذراع بتلایا ہے۔ ذراع سے مراد بازو، یعنی
ٹخنے یعنی ایلبو تک، اس کو زیرہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے 12,000 انسانی قدم کے برابر قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مرآت المفاتی باب صلاۃ السفر۔ اگر یہ میل عرض ہو تب بھی سورج کی شدت حرارت کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں سورج موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، تب بھی موسم گرما میں کوئی شخص اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر پاتا، تو سورج جب صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کی حرارت واقعی اتنی ہوگی کہ انسان پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حدیث نمبر 404۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ زیرہ تک جائے گا، اور پسینہ ان کو لگام ڈالے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ زمین میں جائے گا کا مطلب ہے زمین میں اترے گا اور سرایت کرے گا، یعنی اتنی گہرائی تک پسینہ زمین میں اتر جائے گا۔ حدیث نمبر 405۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، پس وہ اب تک جہنم میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب وہ اس کی گہرائی میں پہنچا جا لگا ہے، جیسا کہ ابھی تم نے اس کے گرنے کا دھماکہ سنا ہے۔ مسلم۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، جہنم کی گہرائی سے اس کی عذاب کی شدت اور ہولناکی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی کرامت کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دھماکے کو سنا۔ پوائنٹ تھرڈ، حدیث کا مقصود جہنم کی خوفناکی و ہولناکی بتانا ہے تاکہ ہم اس کے عذاب اور تباہ کاریوں سے بچیں اور ہمیشہ برے افکار و اعمال سے کنارہ کش رہیں۔ حدیث نمبر 406۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا کہ آدمی اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پس آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی دیکھے گا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، پس تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کرنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ بخاری و مسلم۔ اس کی تخریج کے لیے دیکھیے باب فی بیان کثرت طرق الخیر۔ فوائد۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں اسے خشیت الہی کے باب میں دوبارہ لایا گیا ہے کیونکہ اس میں خوف الہی کی ترغیب اور محشر کی ہولناکیوں سے ترہیب بھی ہے۔ حدیث نمبر 407۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، آسمان پر چراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے۔ پھر سے پڑھیں گے، آسمان چرچراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیکے اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا ترک کر دو، اور تم اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں کے راستوں کی طرف نکل جاؤ۔
امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ اتت حمزہ اور زبر اور تا پر تشدید، تائت تا پر زبر، اس کے بعد حمزہ پر زیر، عتیت پالان کجاوا اور ان جیسی چیزوں کی آواز۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان پر عبادت گزار فرشتوں کی کثرت نے آسمان کو اتنا بوجھل کر دیا ہے کہ وہ بوجھ سے چرچراتا ہے۔ صعودات صاد اور عین دونوں پر پیش، معنی ہے راستے۔ تجأرون کے معنی ہے پناہ اور مدد طلب کرتے ہوئے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں بھی خوف الہی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، کیونکہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی جتنی عظمت و جلالت ہوگی، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہوگی، اور وہ طاعات کا ارتکاب اور معصیات سے اجتناب کرے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، فرشتوں کی کثرت کا بیان ہے جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور اس کی بارگاہ نیاز میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ جب فرشتوں کا یہ حال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو انسان کے لیے جو ہر وقت حدود الہی کو پامال کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کتنی ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نافرمانیوں سے باز رہے اور اللہ سے مدد اور پناہ طلب کرتا رہے۔ حدیث نمبر 408، حضرت ابو برزہ پہلے را پر پھر زا نضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، یعنی بارگاہ الہی سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کی بابت نہ پوچھ لیا جائے: اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے متعلق کہ اس نے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا، کھپایا۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں سب سے پہلے حیات مستعار کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کیا جائے کیونکہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ پوائنٹ سیکنڈ، علم کے متعلق یہ سوال ہوگا کہ جو کچھ تم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا؟ اس سے اس امر کی ترغیب ملتی ہے کہ انسان دین و شریعت کا علم حاصل کرے کہ وہی اس کے لیے نافع ہے، اور پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اسے اس کا جواب سوچ لینا چاہیے کہ وہ روز قیامت بارگاہ الہی میں کس طرح سرخرو ہوگا۔ مال کے بارے میں سوال سے واضح ہے کہ انسان صرف حلال اور جائز طریقے سے ہی دولت کمائے اور جائز جگہوں پر ہی اسے صرف بھی کرے۔ اگر اس نے دولت کمانے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا یا اللہ کی نافرمانی میں اسے خرچ کیا، ان دونوں صورتوں میں وہ عند اللہ مجرم ہوگا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اپنے جسم کو محرمات سے بچائے اور اسے اللہ کے حکموں کا پابند کرے۔ اس میں کوتاہی کرنے کی صورت میں جب اس سے باز پرس ہوگی تو پھر مواخذہ الہی سے بچنا مشکل ہوگا۔ غرض اس میں عند اللہ مسئولیت کا احساس دلایا گیا ہے تاکہ انسان دنیا میں اس کا خیال رکھے اور قیامت کی شرمندگی سے وہ بچ جائے۔ کاش انسان اس باز پرس کے تصور کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ حدیث نمبر 409، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات یومئذ تحدث اخبارہا
سورہ زلزال جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر بندے اور عورت کے خلاف ان کاموں کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر انہوں نے کیے۔ وہ کہے گی، تو نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن میں کیا، بس یہی اس کی خبریں ہیں۔ ترمذی، امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ تخریج، شیخ البانی نے اسے ضعیف ترمذی میں درج کیا ہے۔ فوائد، اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ وہ زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور وہ اپنی پشت پر کیے گئے عملوں کی گواہی دے گی۔ اس میں انسان کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ وہ کتنا بھی لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لے، وہ اللہ سے اور اس کے نظام احتساب سے نہیں بچ سکتا۔ حدیث نمبر 410، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ میں لیے ہوئے ہے اور اللہ کی اجازت پر کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکے۔ پس یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گویا گراں گزری، چنانچہ آپ نے ان سے کہا، گھبراؤ نہیں بلکہ کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن ہے۔ القرن وہ سور ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا، سورہ یاسین۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، جیسے کہ ترمذی میں ہے، الصور قرن ینفخ فیہ، سور ایک نرسنگا ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ فوائد، پوائنٹ فرسٹ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوف الہی اور فکر آخرت کا بیان ہے، جس میں ہمارے لیے سخت عبرت و تنبیہ ہے کہ وہ پاک، محفوظ یا مغفور ہونے کے باوجود کس طرح اللہ سے اور میدان محشر کی ہولناکیوں کے تصور سے لرزاں و ترساں رہتے تھے، اور آج ہم لوگ ہیں کہ زفرق تا بقدم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے اور احکام و فرائض الہی سے غفلت اور اعراض ہمارا شعار ہے۔ اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کی فکر۔ پوائنٹ سیکنڈ، خوف اور فکر کے وقت اللہ سے مدد طلب کی جائے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا جائے، یہ بڑا اچھا اور پرتاثیر ورد ہے، یہ کسی پریشانی اور صدمے کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 411، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دشمن کے حملے سے ڈرا اور رات کے ابتدائی حصے میں نکل گیا، اور جو رات کی ابتدا میں نکل گیا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ اچھی طرح سن لو، اللہ کا سودا گراں قیمت ہے، خبردار، اللہ کا سودا جنت ہے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن ہے۔ ادلجہ، دال کے سکون کے ساتھ رات کے پہلے حصے میں نکل کھڑا ہوا، مراد اللہ کی اطاعت میں سرگرمی سے حصہ لینا ہے۔ تخریج، ترمذی کے بعض نسخوں میں یہ باب نہیں ہے، ان میں یہ حدیث باب ما جاء فی صفت اذان الحوض کے بعد ایک باب میں آئی ہے۔ فوائد، امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال راہ آخرت کے سالک کے لیے بیان فرمائی ہے۔
اس لیے کہ شیطان اس راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور انسان کا نفس اور اس کی جھوٹی آرزوئیں شیطان کی مددگار ہے۔ اگر وہ اپنی سفر آخرت میں بیدار مغزی سے کام لے اور اپنے عملوں میں اخلاص کا اہتمام کرے تو وہ شیطان کی مکر و کید سے بھی بچ جاتا ہے اور اس کی مددگار جھوٹی آرزوئیں بھی اس کے راستے کو کھوٹا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ علامہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ آخرت کے اس راستے کو طے کرنا نہایت سخت اور اس کا حصول بہت دشوار ہے۔ یہ معمولی سعی و کاوش سے حاصل نہیں ہوگا۔ جنت ایک نہایت کرا قیمت چیز ہے۔ جب تک انسان اس کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی نہیں دے گا، جنت کی نعمتوں کا استحقاق بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ حدیث نمبر 416 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون، بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہاں تو مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، یعنی موقف حساب کی ہولناکی اور شدت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ دوسری روایت میں ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگا کہ ان کا بعض کو دیکھے۔ بخاری و مسلم۔ گرلا غین کے پیش کے ساتھ جن کے ختنے نہ ہوئے ہوں، جیسا کہ بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ فوائد: اس میں بھی میدان محشر کی ہولناکیوں کا بیان ہے جس سے باب کا حدیث سے تعلق واضح ہے۔ مطلب اس باب اور اس میں نقل کردہ احادیث کا یہ ہے کہ ایک مومن کو آخرت کی تیاری اور روز محشر بارگاہ الہی میں پیش ہو کر جواب دہی کے احساس و تصور سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے ایمان و تقوی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے اور آخرت کی فکر اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی گزاریں گے، انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے اور حدود الہی کو توڑنے میں کوئی باک نہیں ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ آخرت کا عذاب اور ذلت و رسوائی ہوگا۔ باب نمبر 51 اللہ تعالیٰ سے امید و رجا کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر فرما دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم ناشکری اور نافرمان ہی کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک وحی کی گئی ہماری طرف کے عذاب کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اور فرمایا اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، یعنی دنیا میں ہر ایک پر حاوی اور غالب ہے، لیکن آخرت میں یہ صرف متقین کے لیے ہوگی۔ فوائد آیات: ان آیات میں اللہ کے نافرمانوں کو ڈرایا بھی گیا ہے اور انہیں امید کی کرن بھی دکھائی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری زندگی نافرمانی میں ہی گزار دی اور آخر وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تو ان کے لیے تو جہنم کا ابدی عذاب ہے۔ تاہم جن لوگوں میں توبہ اور ندامت کا احساس پیدا ہو جائے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں، انہیں ایمان و توبہ کا راستہ اختیار کر کے کفر و شرک اور معاصی سے باز آ جانا چاہیے۔ ایسے لوگ یہ نہ سوچیں کہ عمر تو عشق بتا میں گزر گئی، اب آخر میں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور غفور ہے، وہ تمام گناہ بخشنے پر قادر ہے۔ آخری وقت میں بھی سچے دل سے مسلمان یا تائب ہو جائیں گے اور ایمان و عمل کے تقاضوں کو بروئے کار لائیں گے تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا یہ آیت ان کے لیے امید کی کرن ہے جن کی ساری زندگی کفر و شرک یا معصیت کے اندھیروں میں گزر گئی۔ اب اگر وہ مسلمان یا
معصیتوں سے تائب ہونا چاہے تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دے کہ تمہارے تو گناہ اتنے زیادہ ہے کہ اب وہ معاف ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے مسلمان ہونے کا یا توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہے، تم اللہ کے در پر آؤ تو صحیح، اس کی رحمت کا دروازہ تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہر وقت واہ ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے دعووں کے ساتھ اس کی ہدایات و تعلیمات کی مٹی پلید کرتے رہو، اس کی حدوں اور ضابطوں کو پامال کرتے رہو اور دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے رہو اور واعظ و نصیحت کرنے اور خوف الہی یاد دلانے پر پوری ڈٹائی سے کہہ دو، کوئی فکر والی بات نہیں، اللہ تو بہت مہربان اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کے خوف اور اس کے عذاب سے یہ بے نیازی نہایت خطرناک ہے، ایسے خوش گمانوں کے لیے اس کا عذاب بھی دردناک ہے۔ اللہ کے رحمت کی امید رکھنا بلا شبہ ضروری اور ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت الہی سے مایوسی یقیناً کفر و ضلالت ہے، لیکن امید کے لیے کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے۔ ایک شخص تخم ہندل بو کر امید رکھے کہ اس کے باغ میں ثمرہائے شیریں پیدا ہوں گے، لوگ اسے امید نہیں حماقت اور خلل دماغ کہیں گے۔ ایک شخص پڑھے لکھے اور محنت کیے بغیر یہ امید اپنے دل میں پالے کہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، بڑا تاجر یا صنعت کار بن جاؤں گا، کیا ایسے بے بنیاد امید کے بر آنے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ پھر اللہ کے حکم سے بغاوت اور سرکشی کر کے کس طرح اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ امید نہیں، سفاہت و جہالت ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے عدل و انصاف کا انکار ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ رحمت الہی کا یہ عنوان اور اس کا غلط مفہوم بھی لوگوں کی بے عملی بلکہ بد عملی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوء فہم سے محفوظ رکھے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق سے نوازے۔ حدیث نمبر 413، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح ہے، اور جنت اور دوزخ حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس عمل پر بھی وہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام فرما دی۔ فوائد: اس میں رسولوں کی ابدیت کا بیان اور ان لوگوں کی عقائد کی نفی ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو الوہی صفات سے متصف کیا یا انہیں کسی اعتبار سے اللہ کا جز قرار دیا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہی گمراہی امت محمدیہ کے ایک گروہ میں آ گئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھ لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف قرار دے کر انہیں ابدیت سے نکال دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسولوں کی ابدیت کا اقرار ایمان کا حصہ اور اس سے انکار ایمان کے ایک حصے کا انکار اور توحید الہی سے اعراض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمۃ اللہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اسباب عادیہ سے ہٹ کر بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اور روح اللہ کی روح انہیں شرف و عزت کے طور پر کہا گیا ہے، جیسے اونٹنی کی اور خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف شرف و تکریم کے طور پر کی گئی ہے۔ ناقۃ اللہ، بیت اللہ، یہ اضافت تشریفی کہلاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ایک مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ مومن ہی رہتا اور اس کا استحقاق جنت برقرار رہتا ہے۔ تاہم یہ دخول جنت
اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو گناہ گار مومن کے گناہ معاف فرما کر پہلے مرحلے میں ہی جنت میں داخل فرما دے، اور اگر چاہے تو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد۔ گویا مومن پر جہنم کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے جہنم کی سزا دائمی نہیں ہے، بلکہ اس کے گناہوں کے مطابق عارضی ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا یا اس کے بغیر بھی، جب اللہ چاہے گا یا کسی کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 414۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے یا اس سے بھی زیادہ میں دوں گا، اور جس نے برائی کی اس کا بدلہ اس کی مثل ہوگا، زیادہ نہیں، یا میں بخش ہی دوں گا۔ جو مجھ سے ایک بالشت کے برابر نیکیوں کے ذریعے سے قریب ہوگا، میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا، میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا۔ جو میرے پاس چل کر آئے گا، میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، اور جو مجھ سے زمین بھر برائی لے کر ملے گا لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اس سے اسی قدر بخشش لے کر ملوں گا۔ مسلم۔ حل لغات۔ من تقرب کے معنی ہے جو میری طاعت کے ذریعے سے میرے قریب ہو تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طاعت میں سرگرمی سے حصہ لیتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں، یعنی میں اس پر رحمت کا دریا بہا دیتا اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں، اور اسے مقصود حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلیف نہیں دیتا۔ اور قراب الارض، قاف پر پیش بعض کے نزدیک قاف پر زیر ہے لیکن پیش زیادہ صحیح اور مشہور ہے۔ اس کی معنی ہے جو قریب قریب زمین کو بھر دے۔ واللہ اعلم۔ فوائد۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس فضل و کرم کی سعادت وسعت کا بیان ہے جس کا اظہار اس کی طرف سے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے ہوتا رہتا ہے، اور قیامت والے دن بطور خاص ہوگا، اور وہ ایک ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا اجر ضرور دے گا، اور اس سے زیادہ بھی جتنا وہ چاہے گا، حتیٰ کہ 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ تک۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ مومن اس کی عفو و مغفرت کی امید رکھے اور اس کی مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ حدیث نمبر 415۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم۔ فوائد۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مومن و موحد بالآخر جنتی ہے، چاہے وہ ابتدا میں ہی جنت میں چلا جائے یا سزا بھگت کر، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ خلود فی النار، دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا مستحق صرف کافر اور مشرک ہے۔